اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امانت رکھیں تو وہ بھی آپ کو ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، الا یہ کہ آپ ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر امیوں عربیوں کی بابت کوئی گناہ نہیں، وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کیوں نہیں بلکہ مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلع فرما رہا ہے کہ یہودیوں میں کچھ لوگ حد درجہ خائن بھی ہیں، اس لیے وہ مومنوں کو تلقین فرما رہا ہے کہ ان سے فریب خوردہ نہ ہونا، کیونکہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ڈھیر سارا مال بطور امانت رکھیں تو وہ آپ کو فوراً واپس دے دے گا، یعنی اگر مال اس سے کم ہو تو اسے بطری کے اولا واپس کر دے گا، اور کوئی ان میں سے اس طرح کا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھیں تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہیں آپ کو ادا نہیں کرے گا، یعنی جب تک آپ بڑے شد و مد سے، الہا سے، منت سماجت اور اصرار کے ساتھ مطالبہ نہ کریں وہ آپ کو 1 دینار بھی واپس نہیں کرے گا، اور اگر 1 دینار لوٹانے میں وہ پس و پیش کرتا ہے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر مال اس سے زیادہ ہو تو وہ کس طرح واپس کرے گا۔ اور فرمان الہی ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی انکار حق پر اس بات نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں ان ان پڑھ لوگوں کے اموال کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ان پڑھ لوگوں سے مراد عرب ہیں، ان لوگوں کے اموال کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ یہ بات انہوں نے خود گڑھی ہے، اس گمراہی کو اختیار کر کے یہ بہتان طرازی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو حق مال کھانے کو حرام قرار دیا ہے، مگر اس کا کیا جائے کہ یہودی ایک بہتان طراز قوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں بلکہ جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے، یعنی اہل کتاب جو تم میں سے اپنے اقرار کو پورا کرے، اللہ سے ڈرے اور اس عہد کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو تم ان کے ساتھ ایمان لانا ہوگا، جس طرح یہ عہد اللہ تعالیٰ نے سابقہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے بھی لیا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، اس کی اطاعت کرے، اس کی اس شریعت کی پیروی کرے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، تو بے شک اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔